میری مائیں اور بہنیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ناپائیدار ہے اور اس زندگی کی دوامگی نہیں ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ کر کے گزارا کرتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ کر کے اس دنیاوی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ اے لوگوں سنو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے کھیل اور تماشے سے دے رہا ہے کہ اے لوگوں جس دنیاوی زندگی کو تم ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم اپنے لیے ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی انسان کھیل اور تماشا دکھاتا ہے تو وہ ایک مقررہ وقت کے لیے دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ جو زندگی ہمیں بخشی ہے، یہ زندگی جو ہے ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زندگی کو جو ہے کھیل اور تماشے سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اے لوگوں سنو، تم جس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو وہ زندگی جو ہے ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی والی زندگی کون سی زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اے لوگوں بلکہ وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، اور وہ آخرت ہے جس کے اندر دوامگی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ بقا والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر تجربہ کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے سماج کے اندر تائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایسے انسان سماج کے اندر موجود ہیں جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر اپنے سماج کے اندر اس بات کا مشاہدہ کریں کہ کتنے ایسے انسان ہیں کہ وہ انسان دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پوائنٹ اور کسی نہ کسی ٹاپک کو لے کر کے الجھا ہوا ہے۔ کسی کے پاس زمین و جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس کھیت کھلیہان کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس مکان و دکان کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس امیر بننے کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس بزنس مین بننے کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس بزنس کا مسئلہ ہے۔ اور لوگ انہی دنیاوی مسائل میں کامیابی حاصل کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کے اندر جو ہم نے کامیابی حاصل کر لی یہ ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر جن مسئلوں میں کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں یہ کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان مکان اور دکان کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان زمین و جائیداد کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بزنس مین کی مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی دنیاوی مسائل میں ایک انسان کامیابی کو حاصل کر کے یہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم نے جو دنیا کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، ہم نے جو دنیا کے اندر فلاح و بہبود کی حاصل کر لی ہے، یہ کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اور انہی میں مصروف ہو کر کے ایک انسان دنیا کے اندر غفلت بڑی زندگی گزارنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو سورہ انبیاء کے اندر خبردار کر رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت بڑی زندگی گزار رہے ہو۔ اے لوگوں، تم دنیاوی مسائل میں الجھے ہو، تم دنیا کے اندر دنیاوی مسائل میں کامیابی حاصل کر کے تم یہ تصور کرتے ہو کہ یہ ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہے اور یہی چیز ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جن چیزوں میں تم غافل ہو اور جن چیزوں میں تم ملبس ہو یہ چیز تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت بڑی زندگی گزار رہے ہو، تم ہو کہ غفلت میں اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم وہ کون سی زندگی ہے جس زندگی کو ہم غفلت بڑی زندگی سمجھے۔ ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں۔ کوئی انسان ہے اس دنیا کے اندر جو شراب و نوشی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں اس دنیا کے اندر جو جوا بازی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں دنیا کے اندر جو بے نمازی میں اپنی
زندگی کو گزارا کرتے ہیں. کتنے ایسے انسان دنیا کے اندر جو بدکاریوں میں اور زناکاری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زندگی ہے جس کو ہم غفلت بھری زندگی سمجھیں, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر, اس سورہ انبیاء کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے, تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے, اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر غفلت کا تذکرہ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ کون سی زندگی ہے جس کو غفلت